ناظرین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اب سننے جا رہے ہیں حضرت سید مفتی فیضان میاں ازہری رامپوری، شہر قاضی رامپور۔ امام ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت الرضوان کی کتاب التنبیہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب التنبیہ میں لکھا ہے کہ ہر روز فون آ گیا فون۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ اللہ رب العزت علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہ حوالہ کچھ وقت کے بعد انشاءاللہ ذہن پہ آ جائے گا، انشاءاللہ آئے گا۔ فرماتے ہیں تفسیر معروف میں ہے کہ قیامت کے دن 50 مقامات پر روکا جائے گا، 50 چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے اللہ گا۔ اکبر۔ پہلے مقام پر اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں۔ دوسرے مقام پر فرض کے بارے میں پوچھا جائے جی، گا۔ تیسرے مقام پر سنتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، فرشتے سنتوں کے بارے میں پوچھیں گے، اور جب بندے نے سنتیں ادا نہیں کی ہوں گی مسلمان نے، اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ اسے حضور کی بارگاہ میں لے کر کے جایا جائے گا، اللہ اور جب حضور کی بارگاہ میں لے کر کے پہنچے گا فرشتہ اسے اور عرض کرے گا یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہے، اس نے آپ کی سنتیں ادا نہیں کی ہیں، الہی پناہ۔ یہ آپ کا امتی ہے، اس نے آپ کی سنتیں ادا نہیں کی ہیں۔ کیا منہ دکھایا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں خواجہ غریب نواز علی رحمہ کہ بندہ مومن حضور کے سامنے جانے سے شرمندہ ہوگا، نہیں جا سکے گا شرمندگی کی وجہ سے۔ فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ اگر شرمندگی کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکے گا تو آخر جائے گا کہاں؟ بتا اب کہاں جائے گا؟ شفاعت کرائے گا کس سے؟ بخشش و نجات کی درخواست کرے گا کس سے؟ وہاں نہیں جا سکے گا تو کہاں جائے گا؟ وہ ایک فرشتہ ہر روز، جو امام ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے بیان کیا ہے، ایک فرشتہ ہر روز خانہ کعبہ پہ آ کر کے جھنڈا گاڑتا ہے، اور ایک فرشتہ ہر روز گنبد خضرا پر جھنڈا گاڑتا ہے۔ وہ فرض کی طرف بلاتا ہے، یہ سنتوں کی طرف سبحان بلاتا ہے۔ اللہ۔ بس میری اتنی گزارش ہے، میں نے اس لیے کہا کہ ہم ذمہ دار ہیں، اگر ہم ہی باعمل نہیں ہوں گے، اگر ہم ہی ذمہ دار ہوتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے۔ یہ ہندوستان، یہ اولیاء کا شہر ہے، یہ اولیاء کا ملک ہے، یہ صالحین کا ملک ہے، یہ بزرگوں کا ملک ہے، یہ صوفی مشن لوگوں کا ملک ہے، بے شک ہمیشہ سے رہا ہے۔ میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ بزرگان دین کے نقش قدم پر چلیں، انشاءاللہ۔ میری گفتگو کی طرف آ جائیں۔ مرید دنیا، مرید آخرت، مرید آخرت کی 4 منزلیں بتا دی۔ پہچانو گے کیسے کہ مرید دنیا کون ہے، مرید آخرت کون ہے؟ پہچان بھی تو چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیسے پہچانو گے کہ مرید دنیا، مرید آخرت کون؟ اور دوسروں کے بارے میں کوشش مت کرنا جاننے کی، اپنے بارے میں پہلے جاننے کی کوشش کرنا۔ سب اٹھ کے نکل جاتے ہیں دوسروں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنے کے لیے کہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے۔ فلاں جیسا بھی ہو، آپ کیسے ہو آپ بتاؤ، واہ واہ، وہ جیسا بھی ہے۔ خدا کی قسم، اگر وہ کفر و شرک سے بچ گیا ہے، اگر اس نے اپنے آپ کو کفر اور شرک سے بچا لیا ہے، تو خدا کی قسم، خدا کی رحمت یہ ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی اس کے گناہ ہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس نے فرما دیا یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، جس کی چاہے مغفرت فرمائے اور جس کی چاہے
جسے چاہے عذاب دے. تو جس کی چاہے مغفرت فرمائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے بارے میں پتہ کرنا چلے ہو کہ وہ کیسا ہے وہ یغفر لمن یشاء میں ہو اور آپ چلے ہو اس کو جانچنے کے لیے تو آپ یعذب من یشاء میں ہو. برحق سمجھ لیجیے یہی حال ہے ہمارا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کو جانچنے چلے ہو وہ یغفر لمن یشاء میں ہو، یعنی جن کی اللہ مغفرت فرمائے گا، جی اور ہم جو ہے یعذب من یشاء میں ہو کہ جنہیں عذاب مل جائے گا. مرید دنیا مرید آخرت. میں اس مرید کی بات کر رہا ہوں جس مرید کی بات قرآن نے کی ہے. مرید دنیا مرید آخرت. کون ہے مرید دنیا، کون ہے مرید آخرت؟ مرید دنیا اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے بے ایمانی، بددیانتی اور جھوٹ کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے امانت داری، دیانت داری اور سچائی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. بے شک. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے. آج دیکھ لو کیسا ظلم اور زیادتی اور ظلم و بربریت کا ننگا ناچ رہے ہیں لوگ، اور کیسا ظلم ہو رہا ہے، کیسے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے. جی بھر کے ظلم کیا جا رہا ہے، کیونکہ مرید دنیا کا کام ہی ہے ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر دنیا حاصل کرنا. اور مرید آخرت وہ ہے جو عدل و انصاف کی بنیاد پر حاصل. سبحان اللہ. مرید دنیا وہ ہے جو صرف بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. مرید دنیا وہ ہے جو صرف برائی کا حکم دے اور بھلائی سے روکے. اور مرید آخرت وہ ہے جو صرف بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. بہت واضح فرق ہے مرید دنیا مرید آخرت میں. کسی کا بھی مرید بننے سے پہلے دیکھ لینا کہ پہلے مرید آخرت بھی ہو کہ نہیں ہو. مرید بننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دل میں جو کچھ بچا کچا میل کچیل ہے وہ بھی دور ہو جائے. مرید دنیا جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق کاٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے. مرید آخرت جو کچھ حاصل کرتا ہے وہ دوسروں کے حقوق بانٹتے ہوئے حاصل کرتا ہے. اور مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند ہے اور مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے. مرید دنیا اپنے بھائی کے لیے پتھر کے مانند، مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند. پتھر میں کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دیتا، بلکہ پتھر میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا. پتھر میں کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا، لیکن آئینے میں سب کچھ دکھائی دیتا. مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مرید آخرت اپنے بھائی کے لیے آئینے کے مانند ہے، بلکہ ابو داؤد شریف کی حدیث اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن. مومن مومن کا آئینہ ہے. مومن مومن کا سن لیا؟ مومن مومن کا آئینہ سن لیا؟ بس اب کچھ نہیں جاننا اس کے بارے میں، بس اتنا کافی ہے کہ اب مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. یہ تو بہت ٹائم سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یہ تو بہت بار آپ نے سنا ہوگا، لیکن کیا مطلب ہے آئینہ ہونے کا؟ کیا خصوصیات ہیں آئینے کی؟ حضور کا کلمہ ایک ہوتا ہے، معنی سمندر ہوتا ہے. جملہ ایک ہوتا ہے، معنی سمندر ہوتا ہے. حضور کو جوامع الکلم، جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں. لفظ، الفاظ، کلمات، جملہ بہت مختصر ہوتا ہے اور کھولو تو معنی کا سمندر ہوتا ہے. سبحان اللہ. مومن مومن کا آئینہ ہے. مرید دنیا کے لیے پتھر کے مانند، مرید آخرت کے لیے آئینے کے مانند. آئینے کی سب سے بڑی خصوصیت کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. برحق جھوٹ نہیں بولتا آئینہ، کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا. دوسری لے کے بیٹھے ہیں اس لیے آئینہ، وہ ہمیشہ حق اور سچ بولتا ہے. تیسری خاصیت ڈنکے کی چوٹ پہ سچ بولتا ہے. آپ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ،
آپ کو محفل میں جانا ہے، دیکھتے محفل ہیں کوئی آئینے اچھی محفل، کوئی بہت ہی یعنی رائل، کسی رائل قسم کی محفل میں آپ کو جانا ہے، بہت بڑی محفل میں آپ کو جانا ہے، اس کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے۔ آپ آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، آپ چاہتے ہو کہ میرے جسم پر، میرے لباس پر، میرے چہرے پر ایک بھی داغ اور دھبا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہو تو کسی سے مت پوچھو، آئینے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اگر کسی سے پوچھو گے تو ممکن ہے ٹائم ہو گیا ہو، دیر ہوتی ہو، اور وہ آپ سے کہہ دے کہ نہیں سب ٹھیک ہے، چلو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن آئینہ یہ نہیں کہتا ہے کہ سب ٹھیک لگ رہا ہے، بہت اچھا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہاں پر داغ ہے، صاف کراؤ۔ وہ کہتا ہے لباس پہ داغ ہے، صاف کراؤ۔ اور اگر آپ اس عالم میں اس کے سامنے بادشاہ کھڑا ہو یا وزیر یا غلام، وہ یہی کہتا ہے کہ داغ ہے، صاف کراؤ۔ تلوار لگی ہو، خنجر لگا ہو، پسٹل لگی ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کراؤ۔ وہ کسی کی ترم خانی نہیں دیکھتا، وہ کسی کے زور اور طاقت کو نہیں دیکھتا۔ آپ غصے میں آ کر کے پتھر مار کے آئینے کے 1000 ٹکڑے کر دو، اس کا ہر ٹکڑا یہی کہتا ہوتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کراؤ۔ داغ لگا ہے، صاف کراؤ۔ وہ اتنا نیڈر ہوتا ہے کہ 1000 ٹکڑے ہو جائے تب بھی ہر ٹکڑا یہی کہتا ہوتا ہے کہ داغ لگا ہے، صاف کراؤ۔ وہ منافقت نہیں کرتا، وہ منہ دیکھی نہیں کرتا۔ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے آئینہ، وہ منہ دیکھی نہیں ٹائٹل کرتا۔ رہے گا تقریر کا۔ اور اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوا، اتنے سائلنس موڈ میں بتاتا ہے کہ میرے برابر میں کھڑے ہوئے آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کیا بتایا مجھے۔ اتنی خاموشی سے بتاتا ہے، میں چپکے سے آئینے کے سامنے سے چلا جاتا ہوں، اپنے داغ کو صاف کر کے واپس آ جاتا ہوں۔ برابر والا پوچھتا ہے کیا ہوا تھا؟ کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اتنی آہستہ سے بتاتا ہے۔ میں آئینے کے سامنے سے ہٹ جاؤں، دوسرا میرا بھائی آ کر کے کھڑا ہو جائے، اس کو نہیں بتاتا کہ تم سے پہلے والے میں یہ عیب کو چھپاتا ہے آئینہ، وہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ ہے، وہ نہیں بتاتا کہ اس کے اندر یہ عیب تھا۔ اور اگر میں 1000 بار سامنے آؤں تو مجھے 1000 بار بتائے گا کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر میں اس داغ کو، دھبے کو صاف کر کے اس کے سامنے ساری زندگی آؤں تو کبھی یاد نہیں دلاتا کہ تم میں یہ عیب تھا، بے شک دوبارہ کبھی یاد نہیں دلاتا کہ تم میں یہ عیب تھا۔ اور اس کی اس سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک بار بتائے یا 100 بار یا 1000 بار، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، بدلاؤ نہیں آتا، بد مزاجی اس کے اندر نہیں آتی، سخت کلامی اس کے اندر نہیں آتی، سخت مزاجی اس کے اندر نہیں آتی، بد اخلاقی اس کے اندر نہیں آتی۔ وہی اخلاق رہتا ہے، وہی مزاج رہتا ہے، وہی نرمی رہتی ہے، اور وہی عیب پوشی اور ستر پوشی رہتی ہے۔ وہ کبھی اکتاتا نہیں ہے، وہ رشتہ ناتا توڑنے کا خوف نہیں کرتا کہ آپ اسے چھوڑ کر کوئی اور آئینہ اختیار کر لوگے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ اسے نکال کر کے گھر سے باہر کر دو گے۔ بیٹے کو اس بات کا کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اگر باپ کے سامنے حق بولوں گا تو باہر نکال دے گا، کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی آئینے کے مانند نہیں ہونا چاہیے کہ جو کوئی خوف نہیں کرتا کبھی بتانے میں کہ مجھے گھر سے نکال کر باہر پھینک دیا جائے، ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں، اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا اس بات کا، وہ اپنی بات کہتا ہی رہتا ہے، وہ اپنی بات کہتا ہی رہتا ہے۔ اس آئینے کی جیتی جاگتی تفسیر، جیتی جاگتی تصویر علماء دین، شریعت و طریقت، علماء اور صلاحہ ہیں۔ جو علماء حق ہیں، جو صالحین ہیں، وہ مثل آئینہ ہوتے ہیں،
صالحین مثل آئینہ. اور جانتے ہو آئینے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے عمل میں، اس کی اصلاح میں اتنا خلوص پیار، ہوتا ہے، اس کی نرمی. اصلاح میں اتنا خلوص ہوتا ہے کہ آپ بھی غصے میں آ کر کے جب وہ عیب بتاتا ہے تو اسے نکال کے باہر نہیں پھینک دیتے گھر سے، بلکہ خاموشی سے ہاتھ باندھتے ہیں، نگاہوں کو جھکاتے ہیں اور بہت آہستہ سے دل سے کہتے ہیں کہ بہت اچھا، میں ابھی صاف کر کے آیا. اور دوبارہ ہاتھ باندھ کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب تو مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. آئینہ کہتا ہے اب تو مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. آئینہ نہیں بنے ہو مومن تو بہت دور کی بات. مومن کا آئینہ. آئینہ بن جاؤ ابھی تو، آئینہ بنو گے تو مومن کامل بنو گے. آئینے کی سیرت دیکھو کیسی ہے. مومن کامل بننا ہے تو آئینے سے سیکھو کہ کس طریقے سے وہ رہتا ہے. آج تک کسی نے آپ میں سے کسی نے آئینے سے کہا ہے کہ تیری ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹوکنے کی، مجھے روکنے کی اور میرا عیب بتانے کی، اور تیری اوقات کیا ہے، تو ہوتا کون ہے؟ مگر باپ بیٹے سے کہہ دیتا ہے، بیٹا باپ سے کہہ دیتا ہے، بھائی بھائی سے کہہ دیتا ہے. سب یہی کہتے نظر آتے ہیں ایک دوسرے سے، ہمت کیسے ہوئی تمہاری کہنے کی؟ خبردار زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے میرا عیب بتایا تو. کیا ہوا ہے اس امت کو؟ یہ امت تو وہ تھی جو خواہش کرتی تھی کہ اگر کوئی عیب ہے تو فوراً اس کو بتا دیا جائے کہ تمہارے اندر عیب ہے تاکہ وہ اس کو فوراً دور کر عمل میں لائی جائے بات. اس امت کا تو آغاز ہی ہوا تھا، اس امت کا تو آغاز ایسے ہوا تھا، اس امت کا آغاز ایسے ہوا تھا. اسی لیے انہیں بتا دیا جاتا تھا. یہ شریعت پر باقاعدہ عامل تھی، شریعت پر عمل کرنے والی امت ہے یہ. اور جب شریعت پر مکمل عمل کرو گے تو خدا کی قسم سب سے بڑا مفتی اندر بیٹھا ہے. سب سے بڑا مفتی اندر بیٹھا. استفتی نفسک، نفس اپنے دل سے پوچھو. سب سے بڑا مفتی یہاں ہے، آپ اور میں. آپ مجھے بتا دو، آپ نے آج تک جو بھی گناہ کیا ہے کیا آپ کے دل نے آپ کو نہیں کہا کہ وہ گناہ ہے؟ بتایا ہے. نماز چھوڑی ہے تو بھی بتایا ہے، روزہ چھوڑا تو بھی بتایا، حج چھوڑا تو بھی بتایا، زکوٰۃ چھوڑی تو بھی بتایا، صدقات و خیرات چھوڑا تو بھی بتایا، سب کچھ بتایا. لیکن کبھی اس مفتی کی سنی نہیں، کبھی اس مفتی کی سنی نہیں. یہ جو مفتی یہاں بیٹھا ہے یہ بتا دیتا ہے. یہ استفتی قلبک، استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. عرض کیا گیا یا رسول اللہ مل بر یا رسول اللہ ومل اسم یا رسول اللہ. اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس سے تیرا دل مطمئن ہو جائے، جس کام کو کرنے کے بعد تیرا دل مطمئن ہو، الحمدللہ الحمدللہ، خوشی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی یاد آئے. نیکی کرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی یاد آتی ہے اور دل چاہتا ہے اور نیکیاں کرنے کا. اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما حق فی صدری کا، جو تیرے دل میں کھٹ کے چبے وہی گناہ ہے. کرنے سے پہلے صحیح نہیں ہے، کرنا نہیں چاہیے، مجھے غلط ہے. کوئی دیکھ نہ لے، کوئی سن نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی جان نہ لے، یہی گناہ ہے. تو یہاں سے پوچھ لو، سب پتہ چل جائے گا. وہاں جا کر کے مت پوچھو 5 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے جو پھینک رہے ہو جا کر کے کورٹ اور کچہری میں جا کر کے جو پیسہ پھینک رہے ہو. میں بہت کھل کر کے کہہ رہا ہوں آپ سے. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور تمام مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے؟ ہاں یا نا میں جواب. اور خدا کی قسم مسلمان ہاں کے سوا کوئی جواب نہیں دے سکتا. تو یہی کہے گا بے شک قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. بے شک موجود ہے، اور اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی پر ہمیں یقین ہے. اور قرآن تبیان لکل شے، ہر شے کا روشن بیان ہے. جب تمام چیزوں کا بیان، تمام مسائل کا حل، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے، تو پھر کورٹ اور کچہری کے دروازے پہ کھڑے ہوئے کیا کر رہے ہو آپ؟ زمین کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا،
جائیداد کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا، خاندان کا مسئلہ لے کے پہنچے ہو نا، نکاح کا مسئلہ لے کر پہنچے ہو نا، طلاق کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، وراثت کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، مینڈ کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، دکان کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، کھیتوں کی تقسیم کا ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ لے کر کے پہنچے ہو نا، یہ سارے مسائل لے کر کے پہنچے ہو نا۔ ایک طرف تو کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، اور مسئلہ حل ان سے کراتے ہو جن کو قرآن و حدیث آتا بھی پر نہیں۔ یہی ہے ہمارا حال۔ کیسا ایمان ہے تمہارا؟ کون سا ایمان ہے تمہارا؟ مجھے بتا دو تمہارا کون سا ایمان ہے؟ مجھے بتاؤ یہاں ہاتھ رکھ کر کے کہ وہ کون سا ایمان ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کروانے کے بجائے وہاں جا کر کے فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر تم مرید دنیا نہیں بیٹھے ہو اور تمہاری نیت خراب نہیں ہوئی ہے تو دراصل مرید دنیا یہی ہے مرید دنیا۔ دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو۔ اگر آخرت کی نیت ہوتی تو فیصلہ تو مفتی اور قاضی سے ہی کراتے، جی جی جی، فیصلہ تو دارالفتاء دارالقضاء میں ہی کراتے۔ اور اس ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، دستور اساسی اس بات سے آپ کو منع نہیں کرتا کہ آپ اپنے فیصلے اپنے مذہب کے مطابق کرو، تو کسی بندے کو کوئی حق نہیں ہوتا روکنے کا۔ اور آپ بالخصوص یہاں تو فقہ حنفی کی مضبوط ترین کتاب ہدایہ، فتاوی ہندیہ وغیرہ سب دستور میں موجود تھے مسلمانوں کا حل ہونے کے لیے، مسئلہ حل ہونے کے لیے۔ کیا ضرورت اس بات کی نہیں ہے کہ مسلمان اپنے مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کریں؟ مولوی اور مفتی کو تو آپ، الحمدللہ میرے والد ماجد علی رحمہ کا ایک ارشاد سننے پہلے، اس کے بعد بتاؤں گا، ارشاد فرماتے تھے جو طے کر کے لے وہ رشوت، جو مانگ کے لے وہ بھیک، جو بے طلب ملے وہ تحفہ، وہ ہدیہ، لینا جائز دینا جائز، لینا جائز۔ اور معروف کرخی کا قول، معروف کرخی بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، علامہ سید آلوسی مصری حنفی صاحب تفسیر روح المعانی نے سورہ جمعہ کی آیت کریمہ کے تحت لکھا ہے، وَتَرَكُوكَ قائمہ کے تحت، یہ جو آیت کریمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اس کے تحت لکھا ہے کہ ابن الجوزی کے مطابق معروف کرخی امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، مگر اللہ نے انہیں ایسا کلام عطا کیا تھا کہ بڑے بڑے عقل والے ورطہ حیرت میں تھے۔ یہ ہے شان ولایت، ان کے کلام کو حل کرنے کے لیے عقل والے بیٹھتے تھے، ایسا کلام ان کو عطا کیا تھا اللہ نے۔ وہ فرماتے ہیں معروف کرخی علی رحمہ، درویش فقیر وہ ہے جو کسی سے کسی چیز کی تما نہ کرے، بے طلب ملے تو منع نہ کرے، اور مل جائے تو جمع نہ کرے، اور مل جائے تو جمع نہ کرے۔ اب تو سبھی الٹا ہے، اب تو سبھی الٹا ہے۔ میں نے ملا فقیر اخون علی رحمہ کہ صاحب سجادہ کے سامنے ایک جملہ عرض کیا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت اگر ہندوستان میں موجود خانقاہیں لنگر لٹانے پر آ جائیں تو کوئی مسلمان بھوکا نہ سوئے۔ جی بہت حق ہے، کوئی مسلمان بھوکا۔ اور یاد رکھنا دعوت الجیران ومواساة الفقراء، پڑوسیوں کو کھلانا اور غریبوں فقیروں مسکینوں بیواؤں کی مدد کرنا، ان کی غمخواری کرنا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک رسالہ لکھا ہے، راد القحط والوبا بدعوت الجیران ومواساة الفقراء، یعنی پڑوسیوں کو کھلانا اور غریب و فقیروں کی غمخواری مدد کرنا۔ سنو میری بات بہت غور سے، غریب و فقیروں کی مدد کرنا اور پڑوسیوں کو کھلانا
اعلیٰ حضرت نے اپنے اس رسالے میں اس بات کی فضیلت پر 60 سبحان اللہ 60 حدیثیں 60 حدیثیں پیش کی اعلیٰ حضرت نے صرف اس بات پر کہ پڑوسیوں کو کھلانا، غربا، فقراء، مساکین، بیواؤں کی ہمدردی کرنا، غمخواری کرنا، اس پر 60 احادیث کریمہ پیش کی ہیں. اور 60 احادیث کریمہ پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ، اس کا خلاصہ پیش کیا ہے اور 25 فائدے بتائے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بِإِذْنِهِ تعالی، جو ایسا کرے گا، غریبوں کو کھلائے گا، پڑوسیوں کو کھلائے گا اور غریب و فقیروں کی غمخواری کرے گا، بحمدہ تعالی بری موت سے بچے. آمین. یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں جو 60 حدیثیں گنائی ہیں، کیونکہ 60 حدیثیں بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں 60 کیا 6 حدیثیں بھی میرے خیال سے بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، 12 اور ہیں. اور ماشاءاللہ بہت سارے علماء ہوں گے جن کی گفتگو آپ کو سننی ہے. اور یہ جلسہ، یہ محفل ماشاءاللہ بہت بارونق ہے اور الحمدللہ پوری آب و تاب کے ساتھ، تجھ کو احتشام کے ساتھ الحمدللہ رواں دوا ہے، اپنے آغاز سے لے کر اب تک اور انجام تک رہے گی اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی. انشاءاللہ ایسے ہی سجی رہے گی یہ محفل انشاءاللہ. فرماتے ہیں کہ باذنہ تعالی بری موت سے بچیں گے، 70 دروازے بری موت کے بند ہو جائیں گے. فرماتے ہیں عمریں بڑھ جائیں گی. فرماتے ہیں رزق میں برکت ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہو جائے گی، مال کی کثرت ہو جائے گی. اور اگر اس کی عادت بنا لی پڑوسی کو کھلانے کی اور فقراء کی غمخواری کی عادت بنا لی تو فرماتے ہیں کبھی محتاج سبحان نہیں اللہ ہوگے. محتاج نہیں ہوں گے. یہ سب حدیث پاک کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، بے خلاصہ شک. ہے اس کا. محتاج نہیں ہوگے. فرماتے خیر و برکت پاؤ گے. فرماتے آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی، بری قضا ٹلے گی. 70 دروازے برائی کے بند ہو اللہ جائیں گے. اکبر. 70 دروازے برائی کے بند ہو جائیں گے. فرماتے ہیں شہر آباد ہو جائیں گے. شہر اعلیٰ حضرت کا منشا تو دیکھو، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ملک آباد ہو جائے. واہ اعلیٰ حضرت. ہمارے شہر آباد ہو جائیں. فرماتے ہیں شہر آباد ہو جائیں گے اس سے. جب آپ یہ کام کرو گے تو شہر آباد ہو جائیں گے. فرماتے ہیں شکستہ حالی دور ہو جائے گی، خوف اندیشہ زائل اور اطمینان خاطر دل کو سکون حاصل ہو جائے گا. مدد الہی شامل حال ہوگی، رحمت الہی واجب ہوگی، فرشتے درود بھیجیں گے، رضا الہی کام کرے، رضا الہی کے کام کریں گے، غضب الہی ان پر سے دور ہو جائے گا، واہ غضب الہی کو ٹھنڈا کر دیں گے. فرماتے ہیں گناہ بخش دیے جائیں گے. فرماتے ہیں خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے. غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجر ملے گا. ٹیڑے کام بن جائیں گے، بگڑے کام بن جائیں گے. آپس میں سبحان محبتیں بڑھیں اللہ. گی، آپس میں محبتیں بڑھیں گی. آپس میں محبتیں بڑھیں گی. فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے حضور بلند درجات پائیں گے. فرماتے ہیں مولا تبارک و تعالی ملائکہ کے سامنے ان پر مباحث سبحان فرمائے گا. اللہ. فرشتوں کو فرمائے گا دیکھو یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے، یہ ہے میرے بندے. روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے، آتش دوزخ ان پر حرام ہوگی. آخرت میں احسان الہی سے بہرہ مند ہوں گے. خدا نے چاہا تو اس مبارک گروہ میں داخل ہو جائیں گے جو حضور کی نال اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے سبحان جنت میں اللہ. داخل ہوں گے. سبحان اللہ. اللہ ہمارا بھی نام شامل حال کرے اس میں. یہ وہ 25 باتیں ہیں جن کو ہر ولی نے حاصل کرنے کی سبحان کوشش اللہ. کی ہے. یہ وہ 25 فائدے ہیں جو بزرگوں کی بارگاہوں میں ملیں گے، کیونکہ انہوں نے غریبوں کی، پڑوسیوں کو کھلایا بھی اور فقراء کی غمخواری بھی کی. وہ غریب نواز بھی تھے، وہ غریب پرور بھی تھے، وہ ہمدرد بھی تھے، وہ غمخوار بھی تھے، وہ مونس بھی تھے، وہ مددگار بھی تھے. وہ سب کچھ ہر طرح سے ہر مسلمان کی صرف خیر خواہی ہی چاہتے تھے. صحابہ عرض کرتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان والحج والنصح لکل مسلم. فرماتے ہیں ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، عہد و پیمان کیا، ہم نمازیں قائم کریں گے، روزے رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. فرماتے ہیں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے انشاءاللہ. اور سب کی خیر خواہی کریں گے. یہ بالکل صاف اور واضح طور پر بیان فرما دیا گیا. میں پھر کہتا ہوں آپ سے کہ یہی چیز مسلمانوں میں سے ختم ہو گئی ہے. اور کیسے ختم ہوئی؟
قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، فرماتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. بالکل صاف ارشاد فرمایا اس نے. مرید آخرت ایسے ہی نہیں بن جاؤ گے آپ، مرید آخرت ایسے نہیں بنو گے. مرید آخرت جب بنو گے، جب ان حدیثوں پر عمل کرو گے، عمل ضروری ہے، تب کامل مرید آخرت بنو گے. مجھے حیرت ہے کہ مرید بننے کے بعد لوگوں کی مدد بند کر کے صرف پیر کی مدد شروع کر دیتے ہیں. بہت پوائنٹ ہے. مرید بننے کے بعد تو لوگوں کی مدد یہ غور کی بات، ہم تو دیکھتے ہیں کہ بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ مدد ایک ہی طرف چل دیتی ہے. نہیں، میں بالکل صاف کہہ رہا ہوں، میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں. اسی لیے مسلمانوں کی مدد کم ہو گئی ہے، اسی لیے غمخواری کم ہو گئی ہے، اسی لیے کھانا کھلانا بند کر دیا گیا ہے. اور میں صرف پیروں کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں سب کو کہہ رہا ہوں. جہاں جہاں بھی نذرانے اور چڑھاوے جاتے ہیں، جہاں جہاں بھی نذرانے اور چڑھاوے جاتے ہیں، سارے نذرانے سارے چڑھاوے ایک ہی جگہ جا رہے ہیں. مسلمانوں کی غمخواری ہمدردی ختم ہو چکی ہے. بڑے بڑے سیٹ لاکھوں لاکھ کے بنگلے بنوا کے دے رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کی گاڑیاں دے رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے ہر سال حج کروا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے عمرے کروا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں لاکھ کے نذرانے دے رہے ہیں. پڑوسی بھوکے پڑے ہیں، فقیر بھوکے پڑے ہیں. غمخواری کوئی نہیں، ہمدردی کوئی نہیں، معاونت کوئی نہیں، مدد کوئی نہیں. اسی میں فخر محسوس ہے کہ تم نے کتنا دیا ہے، اتنا دیا میں تم سے لفافہ زیادہ دوں گا. پتہ کر رہے ہیں کہ تم نے لفافہ کتنے کا دیا تھا. تباہ و برباد کر دیا ہے مسلمانوں کو اس چیز نے. اور یہ آپ سمجھتے ہو غلطی پیروں کی، علماء کی ہے؟ نہیں، آپ کی غلطی ہے، کیونکہ آپ حقدار کو حق نہیں دیتے اور ناحق بے دریغ خرچ کیے جاتے ہو، بے دریغ خرچ کیے جاتے ہو. کیا ہوا؟ کتنے بچے موجود ہوں گے اس محلے کے اندر؟ میں سوال کرتا ہوں. مثال یہ محلہ کافی بڑا ہے، مثال کے طور پر 300 بچے مان لو، 300 بچے مان لو. اگر 300 بچے یہاں پر ہوئے تو میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بچے میری بات غور سے سنیں. اپنے گھر پہ ایک گلک بنائیں، اپنے گھر پہ ایک گلک بنائیں. اپنے ماں باپ سے 2 روپے روز لیں، اپنے ماں باپ سے 2 روپے، زیادہ نہیں، 2 روپے روز لیں. 1 روپیہ اپنا خرچ کریں، 1 روپیہ اپنی گلک میں ڈال دیں. 1 روپیہ خرچ کریں اور 1 روپیہ گلک میں ڈالیں. سال کے 360 روپے، سال کے 360 روپے، اور 300 بچے ہوئے تو سال کے 1,08,000 روپے. ناظرین، تو آپ نے یہ 33 منٹ کا جو خطاب سنا ہے، اس میں آپ نے سنا ہے کہ کچھ پارٹ رہ گیا تھا جو مرید دنیا، مرید آخرت بتایا، اور مومن کے لیے ایک آئینہ ہے. تو بہت اصلاحی بیان ہے، اور غریبوں، فقیروں، یتیموں کی ہمدردی جو ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، کھانا کھلانا آپ کا خاص شیوا رہا ہے. یہ سید مفتی فیضان اظہری رامپوری نے بتایا ہے، اور اس بیان کو سن کے اپنا فیڈ بیک پیش کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.